السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں آنے والے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا کفیل بنایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ آپ کو بھی عمر کے اس حصے میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کا مالک ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ حکم ہوا کہ اسی طرح تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 دن اور رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ اپنی عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی کہ ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے خاندان کے افراد ان کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے خواہش ظاہر کی کہ بیٹا ملے جو نیک، پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس دنیاوی دولت کی اتنی اہمیت نہ تھی کہ اسے جمع کر کے اولاد مانگتے کہ وہ ان کی جمع کی ہوئی دولت کے وارث بن جائے۔ ایک حدیث میں تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے یہی بات فرمائی گئی ہے، ہم یعنی انبیاء کی جماعت کی وراثت نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب لڑکے کی خوشخبری سنائی گئی، ساتھ ہی ان کو 3 دن اور رات کی خاموشی کا کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں، اور یہ نشانی تھی کہ ان کی بیوی کو اللہ نے امید سے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں کتاب کا علم یعنی تورات کا علم اور دانائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 5، میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ بندہ شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے، یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ وہیب بن وردہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس پر کھڑے ہو کر آہو بقا میں مصروف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان آپ ہی نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، رو لو، اور تب دونوں رو پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں ملنے والی اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا یہودی بادشاہ کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا، اور یہ بات بادشاہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ حرام کام میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ اس عورت کے دل میں حضرت یحییٰ کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ تو مکمل طور پر اس پر فدا ہو گیا ہے، جو وہ کہے گی وہ مان لے گا، تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی کہ بادشاہ کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد سوچا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور ایک جگہ ایک درخت سے کہا کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے۔ درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپ گئے۔ آپ کے کپڑوں کا کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا بتا دیا۔ ان لوگوں نے آری لے کر درخت چیرنا شروع کر دیا۔ جب آری آپ کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کراہنا بند کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا پورا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس میں بے شمار انبیاء آئے، اور یہی وہ قوم تھی جس میں بے شمار انبیاء کو شہید کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام سورہ مریم، آل عمران، سورہ انبیاء اور سورہ انعام میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔